بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں سرگرمیاں شروع ہیں، مختلف گروپس بن رہے ہیں، مختلف امیدوار میدان میں آ رہے ہیں. کل یا پرسوں اس حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور پھر مقابلہ ہو جائے گا شروع، اور فائنل سٹیج آ جائے گی. الیکشن کے حوالے سے شیڈول اناؤنسڈ ہے، 14 مارچ کو یہ الیکشن ہونے ہیں. مختلف گروپس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جناب چودھری عابد مختار صاحب معروف شخصیت ہے، جو کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے حوالے سے آئینی امور، قانونی امور کے ماہر ہیں، ممبران سے جوڑ توڑ ایکٹیویٹیز کے بھی ماہر ہیں. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے وقت فراہم کیا. بہت شکریہ جی. تو یہ بتائیں جناب کہ الیکشن شروع ہو چکا ہے، شیڈول کے مطابق ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، تو آپ نے ممبران کی بہت خدمت کی ہے، سوسائٹی کی بہت خدمت کی ہے. اس حوالے سے کوئی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے لیے آپ آئے، مجھ سے ملاقات کی تاکہ میرا پیغام جو ہے وہ سوسائٹی ممبران تک پہنچ سکے. تو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں معزز ممبران کو کہ سیاست میں ہمارا گھرانہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. ہمارے جو ہے نا آباء و اجداد سے ہم نے گھر میں آنکھ کھولی اور سیاست ہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. لیکن ہم نے جب سیاست میں قدم رکھا، جب سے میں نے اپنی فیملی میں یہ ساری چیزیں دیکھی، تو اس کا مقصد صرف اور صرف خدمت خلق تھا اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا تھا. تو ہم نے ہمیشہ استحصال زدہ اور پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھائی. میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے بھی ہری پور میں جگیرداروں کے خلاف، سامراج عناصر کے خلاف آواز اٹھائی. میں بھی اسی مشن پہ ہوں. پہلے میں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ رہا 3 سال، پھر پریزیڈنٹ رہا، اور اس میں بھی ایک بہت لمبی سٹرگل ہے، جس کے بعد جا کے مجھے یہ دونوں مناصب پہ لوگوں نے منتخب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایوان صدر جو سوسائٹی ہے اس کو ایک مخلص اور ایک نڈر اور بے باک قیادت کی ضرورت ہے، جو مسائل کو حل کرنے کا ادراک بھی رکھتی ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ معزز ممبران تک میری جو آواز پہنچ رہی ہے، میرا جو پیغام پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ شخص جو ہے یہ صدقے دل کے ساتھ، عوامی فلاح و بہبود کے جذبے کے ساتھ، ان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ سیاست میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے جذبات کو یا ان کی جو احساسات کو قدر کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے سیاسی فیصلے کروں گا. اچھا جیسے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی؟ ممبران کافی مایوس ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر؟ جی واقعی یہ جو آپ نے بات کی ہے، ہر الیکشن میں یہی نعرہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو نام ممبران کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو پلاٹس دیں گے. وہی فرسودہ چہرے، وہی فرسودے نعروں کے ساتھ آتے ہیں. ممبران اس قسم کی سیاست سے، ان معاملات سے تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی قیادت ملے جو ان کو مسائل کو حل کرے. زبانی جمع خرچ اور ان دعووں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس دفعہ بہترین اور اچھے چہروں کا انتخاب کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چہروں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نیریٹو یا نظریہ وہ بڑا معنی رکھتا ہے. کہ ایک شخص جو ہے جس نے 30-35 سال سے یا 25 سال سے سوسائٹی کے اس معاملات پر ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کی اپنی معاملات جو اس کے جو ہے نا وہ تو اچھے چل رہے ہیں، لیکن سوسائٹی ممبران کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ویلفیئر مائنڈڈ جذبہ ان میں ہے نہیں ہے، اور وہ جب بھی کوئی ٹیم لے کے آئے ہیں تو اس ٹیم کو بھی انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. میرا مقصد کسی کے اوپر ذات پر تنقید کرنا نہیں ہے. میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ممبران کو ڈیلیور کیوں نہیں ہو پا رہا، کس چیز کی کمی ہے. کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا شارٹ آف لینڈ کا مسئلہ ہے؟ کیا نیت کا فطور ہے یا نیت کی کمی ہے؟ تو میرا خیال ہے جو سب سے مین اور بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ویلفیئر مائنڈڈ نہیں ہیں، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو یہ ایک جو ہے نا سوچ یا یہ اس قسم کا لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا جذبہ یہ انہیریٹنس میں ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اس جذبے کے تحت ان سیٹوں پر نہیں آتا، نہ سیاست میں آتا ہے. مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں ان کے حل ہو رہے ہیں، عوام کے مقصد سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری تو آنکھ ہی عوامی جو ہے نا ماحول میں کھلی ہے، اور عوام کے لیے ہم سچے جذبے کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ عوام کو مسائل حل کرنے کے لیے اپنی ہر قسم کی کوشش کریں گے. اچھا جیسے یہ بتائیں کہ سوسائٹی اگر دیکھا جائے تو ڈیڈ پڑی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چارم ہے، فیوچر اس کا ہے؟ اس والے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی سوسائٹی بڑی ایک بیسٹ لوکیشن پہ ہے، اور صرف ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے، اچھی ٹیم کی ضرورت ہے، جو سب ایک پیج پہ ہوں. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ڈیڈ سوسائٹی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. اس کے پاس وسائل بھی ہیں، سوسائٹی کے اکاؤنٹس بڑے رچ ہیں،
سوسائٹی کے پاس زمین جو ہے وہ سیالہ کے پاس وہ بڑی آئیڈیل لوکیشن پہ ہے. دائیں بائیں او پی ایف کی سوسائٹی ہے, پھر ڈی ایچ اے کی سوسائٹی ہے, پھر وہ مین جو ہے سیالہ روڈ, یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا گیٹ وے ہے کشمیر کے جانے کی طرف. اور سراؤنڈنگز میں جتنی بھی سوسائٹی ہیں ان میں سب سے کم ریٹس بھی اسی سوسائٹی کے ہیں, اور ایکسٹینشن بھی اس کی ہو سکتی ہے. لینڈ ڈیولپمنٹ اگر کسی اچھی کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا جائے, اور اس کے علاوہ اس کے لیے مزید زمین کی خریداری کی جائے, ابھی آپشنز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ بجنیال کی زمین ہے, اس کو اگر فری اینڈ فیئر ٹرانزیکشن کے ذریعے بیچا جائے, نیب, رجسٹرار, کوآپریٹو پنجاب اور تمام اداروں کو انوالو کر کے اوپن بڈنگ میں جو پیسہ اس میں آئے وہ لوگوں کے سامنے ہو, لوگوں کی جو امانت ہے, لوگوں کا جو سرمایہ ہے وہ ان کے سامنے اس کی خرید و فروخت ہو, اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی بندہ عوام کی جیب نہ کاٹ سکے. اور یہی پیسہ اگر عوام پہ لگے یا زمین کی خریداری میں لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کا مستقبل بہت اچھا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کا مستقبل برائٹ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر اس میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں ممبران کی حمایت میں یا ان کے فیور کے لیے، ان کے حقوق کے لیے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہوں. اقتدار کا جو تجربہ جو ہوتا ہے نا اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں آپ نے اگر سٹرگل کی ہے, وہاں سے آپ سٹرگل کرتے ہوئے جب آپ اوپر پہنچتے ہیں, ان عوامی نمائندوں کے لیے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں, کیونکہ آپ خود جب اپوزیشن کرتے ہیں لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ ووٹس کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان تمام مسائل کا ادراک بھی ہوتا ہے, پاور بھی آپ کے پاس ہوتی ہے, اور اس جذبے کے تحت آپ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جلد از جلد لوگوں کے مسائل حل کروں, تاکہ مجھے پھر بھی عوامی عدالت میں جانا ہے تو اس وقت میرے پاس کارکردگی کی بات ہو, میں لوگ اس وقت مجھے پرفارمنس پہ ووٹ دیں, تو میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. اور میری پوری کوشش ہوگی جتنی میری توانائیاں ہیں اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے. ایز اے وائس پریزیڈنٹ میں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی 3 سال پرفارم کیا, پھر اس کے بعد میں نے 1 سال ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کا الیکشن جیتا, وہ پرفارم کیا. پھر میں نے کچھ اپنے نظریات پر آ کے اور ممبران کے حقوق کے حوالے سے جو میری جدوجہد تھی وہ نظریہ میرا متاثر ہو رہا تھا, تو پھر میں نے ادھر ریزائن کیا. لیکن میں نے جو وعدے کیے تھے, پرومسز کیے تھے, وہ تقریباً میں نے 1 سال میں پورے کیے. اچھا چودھری صاحب، ادھر دیکھا جائے تو نیشنل کوآپریٹو سوسائٹی میں بڑا آپ کا ہلکا اثر ہے، ووٹ بینک ہے، اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ممبران کے لیے، ان کے حقوق کے لیے. تو یہ بتائیں کہ آپ اس موجودہ الیکشن میں اس حوالے سے ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ 2015 کے الیکشن میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور جیتنے والے گروپ آپ کی وجہ سے جیتا، اپنی بڑی محنت کی. تو اس دفعہ آپ کا کیا رول ہوگا؟ جی اس دفعہ میرا رول یہی ہوگا. اس وقت بھی میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ لوگ مثبت لوگ ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں بہتری ہو. اس ٹینیور کو بھی میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بالکل جو ہے نا عوامی خواہشات کے برعکس ان کی جو بھی پالیسیز تھیں وہ سامنے نظر نہیں آئیں, کچھ لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہوا. اس کے بعد 2018 کا الیکشن آ گیا, اس میں جناب میں اپنے حلقہ میں مصروف تھا, انتخابی الیکشن لڑا تھا صوبائی اسمبلی کا, تو میں اس سوسائٹی کے معاملات میں انٹرسٹ نہیں لے سکا. لیکن بجنیال والی زمین کے اوپر میں نے وہاں پہ سٹینڈ لیا تاکہ جو لوگوں کی جمع پونجی سے خریدی کی زمین ہے اس کو چند بندے مل کر جو ہے نا اس پہ اس مال و عشرت نہ کریں, اپنی عیش و عشرت نہ کریں اس مال پہ. تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. پھر اس کے علاوہ جو ان کے ان لیگل کام تھے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے میں نے کیا نام رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب کے پاس گیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے, ہائی کورٹ کے فیصلے ان کے خلاف آ چکے ہیں, ان کے خلاف جو ہے نا عمل درآمد ہونا چاہیے فیصلوں پر, جس کے اوپر عمل درآمد ان لوگوں نے نہیں کیا. لیکن جس کا شخصانہ یہ نکلا کہ آج یہ مینجمنٹ باڈی ڈیزالو ہو گئی ہے اور 2 سال انہوں نے عوام کے ضائع کیے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے نا 2 ٹینیور ان کو 2015 سے پہلے بھی ملے ہوئے ہیں. تو اب عوام جو ہے نا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کا جانا ٹھہر گیا. اچھا چودھری عابد مختار صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ممبرز کو پلاٹ ان کے قبضے دلوا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کروا سکتے ہیں، سوسائٹی میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں. اب جن لوگوں نے کافی عرصے سے اپنی پیمنٹس وغیرہ جمع ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، سوسائٹی میں پوزیشن بھی نہیں مل رہا، وہ بالکل فائلوں کی حد تک یہ سوسائٹی ہے، تو آپ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ موقع پہ پلاٹ میسر ہو ممبران کو، اس حد تک آپ سوسائٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. جی میں سب سے پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اس سوسائٹی میں اپنے جو ہیں یا اپنی فیملی کے 35 پلاٹس ہیں. ہم لوگوں نے 2012 سے یہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں یہاں پر, اور ہم جس طرح باقی ممبران جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے. لیکن ہم سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے جو پائنیئر ممبر ہیں, جنہوں نے اس وقت ڈاؤن پیمنٹس جمع کروائیں
85 میں جن کی ڈاؤن پیمنٹ کی وجہ سے سوسائٹی کی زمینیں خریدی گئیں، ان لوگوں کو آج دن تک پلاٹ نہیں ملا. کسی نے قسطیں پوری جمع کرا دی ہیں، کسی کی قسط شارٹ ہے، کسی کا کیا معاملہ ہے، ہم سے زیادہ وہ حقدار ہیں. تو انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ پرائرٹی پہ ان لوگوں کو جو پائنیئر ممبر تھے، جنہوں نے آج دن تک اپنی ممبر کنٹینیو کی ہوئی ہے، اپنے تمام جو ہے نا وہ ایسٹ یا اثاثے بیچ کے، جو کوئی غریب مالی ہے، کوئی پی این ہے، کوئی چپراسی ہے، یا کوئی ویل آف بندے بھی ہیں یا آفیسران بھی ہیں، ان تمام لوگوں کو ان کا رائٹ ملے گا. کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے اس سوسائٹی کو. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا زبانی نعرے نہیں لگانے، ہم نے جو ہے عملی طور پہ لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سوسائٹی کا وہ وقت آ چکا ہے، برے دن چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی سحر ہونے کو ہے. اور یہ اندھیری اور گٹھا ٹوپ جو رات چھائی ہوئی تھی سوسائٹی پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری عابد مختار صاحب. ناظرین، آپ نے چودھری عابد مختار صاحب کی باتیں سنی. نیشنل کوآپریٹو سوسائٹی میں ان کا بڑا ہلکا اثر ہے، بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اور اس دفعہ الیکشن میں بھی بہت متحرک ہیں. ان کے فالوورز ممبرز بڑے متحرک ہیں، اور اس دفعہ الیکشن میں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہوگا. اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کا یہ انٹرویو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ یہ باتیں ہماری کیسی محسوس ہوئی؟ کیسی چیزیں ہم نے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری مزید کوئی کمنٹس وغیرہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، لائک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے کمنٹس سے آگاہ کیجئے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.